بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، استخارہ اور روحانی علاج کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ مدرسہ ہے فاطمہ الزہرا للبنات۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کاروباری بندش، رزق کا، کاروباری مسائل، بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں باہر کے ملک میں ہیں لیکن انہیں مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں کاروباری، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی رشتے کا مسئلہ ہے، پسند کی شادی کا مسئلہ ہے یا میاں بیوی کا مسئلہ ہے، تب بھی اپنی بہن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اولاد کا نافرمان ہونا، کہنا نہ ماننا، ماں باپ سے بدتمیزی کرنا، عزت نہ کرنا، اس کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کی احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ مسجد میں خوشبو لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کو جمعہ المبارک والے دن خوشبو دیا کرو، یعنی دھونی دیا کرو، ٹھیک ہے، اور خود بھی خوشبو کا استعمال کیا کرو۔ جمعہ المبارک والے دن کی بات ہے۔ تو جب بھی آپ مطلب کہ جمعے کی قید نہیں ہے، صرف یہ مصلحت کے طور پر، اور اس روز نمازی زیادہ ہوتے ہیں جن میں ہر طرح کے آدمی ہوتے ہیں، کبھی کبھی خوشبو مطلب کہ مسجد میں دھونی دینا بھی چاہیے اور خود پر بھی لگانا چاہیے۔ اور محتر، جیسے ہم جب مدینہ میں جاتے ہیں اور مکہ میں جاتے ہیں خانہ کعبہ میں، تو بہت سے ایسے عربی جو خدمت کے لیے، خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ خوشبو سروں پہ پھینک رہے ہوتے ہیں، جیسے ایک سپرے ٹائپ وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو مسٹ کہہ لیں آپ ان کو۔ تو وہ خوشبو جو ان سے وہاں پر ماشاءاللہ بہت پیاری ہوتی ہے۔ تو اسی سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ المبارک خوشبو لگانا اور مسجد میں خوشبو کی دھونی دینا، تو اس سے واضح پتہ لگتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ جب بھی مسجد میں دیکھیں کہ کوئی خوشبو، مطلب کہ کسی نے مسجد میں سپرے وغیرہ نہیں ایسا کیا، خوشبو نہیں پھیلائی، تو آپ پھیلا دیں، نیکی کا کام ہے۔ تو الحمدللہ جب تک وہ قائم دائم رہے گی خوشبو، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آج کا خاص عمل ہے، عمل آیت کریمہ کا ہے۔ آیت کریمہ، اور اس کا اتنا آسان عمل ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ عملیات میں اتنے پیارے عمل بھی ہیں اور اتنے خوبصورت عمل بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ مدرسہ ہے فاطمہ الزہرا۔ جب بھی آپ نے آیت کریمہ کی پڑھائی کرنی ہو، پاک صاف اور جمعرات کا دن ہو، عشاء کی نماز کے بعد یا پھر تہجد میں آیت کریمہ پڑھنا شروع کریں۔ آیت کریمہ کو 3000 مرتبہ پڑھیں، اور جب آپ آیت کریمہ 1000 مرتبہ پڑھ لیں، ویسے تو 100 کے بعد بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 1000 کے بعد کہیں تب بھی افضل ہے، ہر 100 کے بعد کہیں تب بھی افضل ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھا اور پھر آپ نے ایک لفظ پکارا، اے اللہ اپنے نور کا اندھیرا اور اس میں اجالا کر دے۔ اے اللہ اپنے نور کا جو اندھیرا ہے اس میں اجالا کر دے۔ یہ ایک دعا ہے، آیت کریمہ کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ یقین مانیں کہ اس عمل کو 7 سے 11 دن آپ نے کرنا ہے۔ کرنے کے بعد آپ نے، جب آپ عمل کو مکمل کر لیں، تو آپ نے ہر جمعرات کو یا جمعہ المبارک کو آپ نے میٹھا تقسیم کرنا ہے۔ جب آپ عمل یہ 11 دن مکمل کر لیں، اس کے دوسرے دن یعنی 12ویں دن آپ نے میٹھا بنائے، میٹھے چاول بنا لیں، کھیر بنا لیں، مٹھائی لے آئے، تو وہ آپ نے تقسیم کرنی ہے، بچوں میں تقسیم کرنی، مسجد میں لے جائیں، مسجد میں تقسیم کر دیں، خود بھی کھائیں اور مسجد میں بھی۔ اب آپ کا یہ عمل مکمل ہوا۔ اب اگر آپ نے اس کو خود پر حاضر کرنا ہے، جو پری موکل ہیں، اگر آپ نے خود پر حاضر کرنا ہے تو پھر آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے وقت آیت کریمہ کو پڑھنا ہے 786 مرتبہ، اور ہر 100 کے بعد جو میں نے آپ کو دعا بتائی ہے وہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہیں پر سو جانا ہے۔ الحمدللہ خواب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، آپ کو ایسی پیاری پیاری جگہ کی سیر کروائیں گے جو آپ نے کبھی دنیا میں دیکھی تک نہیں ہوگی، اور ہر رات کو جب آپ کے پاس آنا شروع ہوں گے پری موکل، تو پھر آپ کو ریل لائف میں بھی، یعنی عام زندگی میں بھی یہ نظر آنا شروع کر دیں گے۔ اب اس کا ایک خاص جو فائدہ ہے،
10 سال 12 سال کا بچی بچہ نے، ٹھیک ہے، آپ نے بالکل موم بتی آن کرنی ہے، کینڈل جلا لینی ہے، موم بتی روشن کرنی ہے، بچے کو کہنا ہے بس اس کے سامنے دیکھے، اور آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آیت کریمہ آپ نے 7 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد نا دعا، مطلب کہ پھر سے وہی دعا کرنی ہے، اے اللہ اپنے نور کا اندھیرا اور اس میں اجالا کر دے۔ یہ آپ نے دعا پڑھ کے بچے کے سر پہ دم کرنا ہے۔ 7 سے 8 دفعہ 11 دفعہ پڑھیں گے، بچے کے سامنے جو موم بتی ہوگی وہاں پر سامنے ہی موم بتی کی لائٹ میں موبل نظر آنا شروع ہو جائیں گے، سیرگاہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں بچوں کو، اس طرح نا بہت آنکھیں بند ہوں گی ان کی، وہ لائٹ ان کی آنکھوں کے سامنے خود بخود روشن ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آپ نے جلائی ہوگی لیکن وہ واضح جو ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، اندھیرے میں بھی وہ سامنے آ جائے گی۔ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک جو ان سا ہے کرم کریں گے، غلط استعمال نہ کریں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پرائز بونڈ، لاٹری یا اس طرح کے نمبر وغیرہ یہ چیزیں مانگتے ہیں موکلات سے، پری موکلوں سے، آپ ایسا کچھ نہ مانگیں۔ ایسا ایک محبت بہن بھائی کے تحت دیکھیں، یہ بھی ایک دنیا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ ان کو قید کریں۔ ہاں، ان سے آنے کا طریقہ پوچھ لیں، اور اگر جب آپ بلائیں دونوں کے جس طریقے سے ہم بچے پر بلا رہے ہیں یا خود پر بلا رہے ہیں اسی طریقے سے آ جائیں تو اس طریقے سے بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں کہ اس میں غلط کسی چیز کا استعمال نہیں کرنا، یہ بہت پاک معتبر عمل ہے اور اللہ کے کلام کا ہے، نہ اس میں جو لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو پرائز بونڈ، سٹے بازی یا پھر لاٹری یا نمبر نکلوانا یا چوروں کو پتہ لگوانا، اس طرح کی چیزیں نہیں کریں، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ رتبوں کے حساب سے چلیں، رتبے ساتھ چلتے ہیں، اللہ کو یاد کریں۔ اگر اتنی بڑی نعمت آپ کے ساتھ جڑ رہی ہے تو بس اپنے اللہ کا شکریہ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ بہت پیارا عمل ہے، بچوں کے ساتھ بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، موم بتی کی لائٹ میں بھی کر سکتے ہیں، خود بھی پڑھ کر موم بتی میں رات کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی پہلے زکوٰۃ ادا کریں۔ پرہیز اس میں بڑا والا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ایک جلالی پرہیز ہوتا ہے، ایک جمالی پرہیز ہوتا ہے۔ جمالی پرہیز کریں تو جمالی پرہیز میں کچا ادرک، لہسن، پیاز، انڈا، دودھ، دہی، گوشت کسی بھی قسم کا نہیں، جانور سے بنی ہوئی چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی، اور ساتھ میں کچا ادرک پکا ہوا کھا سکتے ہیں، کچا نہیں کھا سکتے۔ اور جو پرہیز جلالی ہوتا ہے اس میں قہوے کے ساتھ روٹی ہوتی ہے، وہ بھی جو بھی روٹی زیتون کا تیل ہلکا سا لگا کے اور قہوے کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کر سکتے، 1-2 کھجور کھا لیں، روزہ رکھ لیں، وہ عمل بہت معتبر ہے۔ آگے آنے والے دنوں میں آپ کو وہ عمل بھی انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی سی بات کی سمجھ نہیں آتی تو بہن سے رابطہ کریں انشاءاللہ۔ اگر مجھے بتا کر عمل کریں گے تو میں آپ کا حصار بھی کر دوں گی اور آپ کا ساتھ بھی انشاءاللہ دوں گی۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ خواتین بھی کر سکتی ہیں، میرے تمام عمل جو ان سے ہیں بہن بھائی دونوں کر سکتے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ بہنیں نہیں کر سکتی،